اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ معاف کیجیے گا۔ اسلام تقریباً 1500 سال پہلے تکمیل کو پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی مکمل طور پر تشریح کر دی، صحابہ کرام کو بتا دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر گواہی لی۔ 1,25,000 یا 1,24,000 صحابہ کرام سے پوچھا، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب صحابہ نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار صحابہ کرام سے پوچھی، اور اس کے بعد 3 بار ہی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے مولا، اے میرے مالک، اس بات پر گواہ رہنا کہ میں نے تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، معاملہ پہنچا تو دیا گیا، بتا بھی دیا گیا، لیکن ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ مختلف جملوں کو ملا کر ان سے نتائج اخذ کرنا۔ یعنی جس طرح آئین ہوتا ہے، آئین مختلف دفعات و شکات ہوتی ہیں، اور ان شکوں کو ایک دوسرے سے ملا کر نتائج اخذ کیے جاتے ہیں تاکہ روح تک پہنچا جا سکے اور معاملے کو سلجھایا جا سکے۔ یہی بات قرآن شریف کے ساتھ بھی منسلک ہے۔ قرآن شریف کا انداز بیان بہت مختلف ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن شریف کا پہلا لفظ الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ دیکھیے، یہ کلام کس کا ہے؟ رب کا ہے۔ کلام اللہ کہتے ہیں قرآن شریف کو۔ اگر یہ کلام اللہ ہے اور قرآن کا پہلا لفظ الحمدللہ رب العالمین ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اور رب ہے جس کی اللہ تعالیٰ خود تعریف کر رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ قرآن کا انداز اس طرح ہے، کبھی یہ ہماری طرف سے بات کرتا ہے، ہمیں تعلیم دیتا ہے، کبھی یہ خدا کی طرف سے بات کرتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، کبھی نبی کی طرف سے بات کرتا ہے۔ یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہر موضوع کے متعلق اس کی صورتحال کے بارے میں اسی انداز میں بات کرتا ہے۔ یعنی یہ کلام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی ہماری طرف سے بات کرتا ہے، کبھی اپنی طرف سے بات کرتا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ کتاب تعلیم ہے، تعلیم دینے کے لیے ہے، اور تعلیم دینے کے لیے ایسے انداز اختیار کرنا پڑتے ہیں۔ اسی طرح سے آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، شیطان کا معاملہ، آدم علیہ السلام کا معاملہ، اس میں بھی لوگوں نے بہت سی، میں یہ تو نہیں کہوں گا غلطیاں کی ہیں، لیکن انہوں نے معاملات کے نتائج اخذ کرنے میں کوتاہی کی ہے۔ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی، اس کی ترکیب کے مطابق، اس کی حکمت کے مطابق فرشتوں سے مقابلہ جیت لیا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا، اسکن انت و زوجک الجنہ، کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور شیطان کو فرما دیا، دفع ہو جاؤ، اہبطوا۔ گل واضح ہوگی۔ یعنی آدم علیہ السلام اور آپ کی بیوی اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں رہو، اور شیطان کو اپنے دربار سے بھگا دیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ جب آدم اور اماں حوا جنت میں رہنے لگے، عرصہ گزر گیا، اب آدم علیہ السلام کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا تھا نا، وَإِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ،
اب مشیت ایزدی کام کرنے والی تھی۔ یہاں پر لوگوں نے یہ کہا کہ شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گیا اور آدم اور اما حوا کو برگلا دیا۔ دیکھو بھائی، پہلی بات تو یہ، جنت میں کسی موذی جانور کا ہونا ہی جنت کی خلاف ہے۔ سانپ دوزخ میں ہوں گے، جنت میں نہیں ہوں گے، یعنی کوئی موذی جانور جنت میں نہیں ہوگا اور نہ وہ جنت میں جا سکے گا۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات، کیا اللہ تعالیٰ کا سیکورٹی سسٹم اتنا ہی کمزور تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہی نہیں ہوا کہ شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جا رہا ہے؟ اگر وہ گیا تھا تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں جانے کی سزا دی؟ اب آپ کہیں گے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے لیا تھا کہ مجھے مہلت دی جائے۔ مہلت میں بھی بات ہے کہ شیطان نے یہ کہا تھا مجھے یوم یبعثون تک کی مہلت دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے یوم وقت معلوم تک کی مہلت دی۔ یوم یبعثون وہ دن ہے جب کہ مردوں کو زندہ کیا جائے گا اور اس کے بعد موت نہیں ہوگی، اور شیطان یہ چاہتا تھا کہ اگر مجھے یوم یبعثون کی مہلت مل جائے تو مجھ پر موت طاری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میں تمہیں یوم وقت معلوم تک کی مہلت دوں گا، جس دن سب کو موت آئے گی تم بھی ان کے ساتھ مرے گا۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں، یہ حقیقت جانتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے تھا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ شیطان نے آدم اور حوا کو برگلایا تھا، کیونکہ قرآن صاف بتا رہا ہے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو برگلا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے؟ یہ وہ نقطہ ہے جس نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں نے مختلف خیالات کیے۔ کچھ نے کہا وہ جنت ہی نہیں تھی، وہ کوئی دنیا میں کوئی جنت موجود تھی، کوئی شام کے علاقے کا باغ تھا۔ کچھ نے کہا کہ جنت تو وہی تھی، وہ شیطان شام کے منہ بیٹھ کے چلا گیا۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ حقائق کو جاننا، حقائق کے مطابق ہی ان سے نتیجہ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ شیطان پر پابندی تھی، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جانا یہ خدا کے علم کی اس کے سیکورٹی سسٹم کو ناکافی قرار دینے کے مطابق ہے۔ یہ دونوں باتیں نہیں ہوئی، اور اب کیا ہوا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ قرآن شریف میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے، اور وہ ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں۔ وحی کا کیا مطلب ہے؟ وحی کا مطلب ہے کہ شک ڈالنا، شبہ ڈالنا، دماغ میں، دل میں خیال ڈال دینا، اس کو وحی کہتے ہیں۔ جب قرآن شریف نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں، یعنی دور ہوتے ہوئے دوسرے کے ذہن میں، دل میں خیال ڈال سکتے ہیں، تو پھر اب شیطان کو جنت میں سانپ کے منہ میں بٹھا کر پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسئلہ حل ہو گیا کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ دور سے دوسرے کے ذہن میں خیالات ڈال سکتا ہے اور اس کے دل میں کوئی چیزیں القاء کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور پہلو بھی ہے۔ یہ پہلو یہ ہے کہ جو انسان، جو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اس میں اس قدر طاقت ہے جس کا خود شیطان نے بھی اقرار کیا تھا اور کہا تھا کہ یا اللہ، میں تیرے مخلص بندوں پر قابو نہیں پا سکوں گا۔ اب شیطان بندوں کو ورگلاتا کیسے ہے؟ وہ صرف ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں، اور کوئی ہتھیار شیطان کے پاس نہیں ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ جب انسان کے ذہن میں کوئی خود سے خیال آتا ہے، وہ کسی بارے میں سوچتا ہے کچھ، اور شیطان اس کی سوچ کو آگے بڑھاتا ہے،
اس کی سوچ کو بار بار اس کو یاد کراتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، اور وہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرا خود سے فیصلہ ہے۔ وہ اس بات کو نہیں پہچان سکتا کہ یہ شیطان کارروائی ڈال رہا ہے، اور وہ کام کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو خیر اور شر کا خالق کہا جاتا ہے، یعنی سوچ اس کی اپنی ہوتی ہے، اسی سوچ کو شیطان آگے بڑھاتا ہے یا اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اگر وہ اپنی یہ منازل طے کر لیتا ہے، اپنے آپ کا تزکیہ کر لیتا ہے، تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ شیطان کے داؤ پیچ کو جان سکے، اور جو اس قابل نہیں ہوتا تو وہ شیطان کے نرغے میں پھنس جاتا ہے، وہ اس کے داؤ میں آ جاتا ہے۔ یعنی شیطان میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ زبردستی کسی انسان سے کوئی کام کروا لے۔ اس کا صرف اتنا سا کام ہے کہ وہ جو خیال اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، جو اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، اس کو ڈیولپ کرتا ہے، اس کی تائید کے لیے دلیلیں اس کو مہیا کرتا ہے، اور وہ کام کر لیتا ہے۔ اسی لیے سزا و جزا انسان کو ملے گی، کیونکہ اس کا ابتدا، اس کی شروعات انسان ہی کے ساتھ سے ہوگی، اور اسی کے لیے اس کو جزا و سزا ملے گی۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ شیطان نے آدم کو کیسے جنت سے نکلوایا تھا۔ وہ خود نہیں گیا تھا، وہ اس کی وہ قوت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہوئی تھی، اور وہ جو خیال ان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، انسانی ذہن میں، اس کو صرف ڈیولپ کرتا ہے، ڈیولپ کر کے انسان سمجھتا ہے کہ یہ میری خود سے سوچ ہے، اور اس پر عمل کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے جب ایک عرصہ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 40 سال یا 60 سال آدم اور حوا جنت میں رہے تھے، تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہوا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو انسانی فطرت کے عین مطابق ان میں کریاسٹی پیدا ہوئی، ان میں یہ سوچ پیدا ہوئی، ان میں اس کے بارے میں تفکر پیدا ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں منع کیا ہوا ہے۔ جب یہ کیوں کا سوال پیدا ہوا تو شیطان کو اپنی کارروائی ڈالنے کا موقع مل گیا، اور اس نے ان کو بتایا، مختلف دلیلیں دیں، جو سب کچھ قرآن میں واضح بیان کی ہوئی ہیں۔ میرا اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ سکوں کہ شیطان اس وقت تک انسان پر قابو نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کے ذہن میں وہ خیال خود سے پیدا نہ ہو، اور جب وہ خیال پیدا ہوتا ہے تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے، اور وہ اسے برگلانا شروع کر دیتا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کوئی نئی جنت کا زمین پر ہونا، جنت کا آسمان پر ہونا، اس کے بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، سدرۃ المنتہا عندہ جنت المأویٰ، سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت ہے، وہی آسمانوں والی جنت ہے۔ اور شیطان نے آدم کو جنت میں جائے بغیر اپنی ان قوتوں سے کام لے کر جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، اسے برگلایا تھا اور جنت سے نکلوا دیا تھا۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔